السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء ایک مکی صورت ہے اور یہ سورہ کے اندر انبیاء کا ذکر ہے، نبیوں کا، رسولوں کا، اور یہ ایک بہترین ہستیوں کی بات ہے۔ اور یہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں چنتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ ہم سب کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، کیونکہ عام انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض، اور اللہ سبحانہ و تعالی کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام انسان کو آ کر بتاتے ہیں کہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ یہ ہے، لہذا اس کے قریب مت جاؤ، یہ ہدایت کا اور حق کا راستہ ہے، تم اس پر چلو۔ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں چاہتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری اس میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی اس میں ہے، اور صحیح راستہ یہ ہے اور غلط راستہ یہ ہے۔ یہ انبیاء کرام ہوتے ہیں جو آ کر ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، اور کون سے راستے پر چلنے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے اور کون سا راستے پر چلنے سے تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ انبیاء کرام خیر خواہی کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی جو ہے حق کے راستے کو جاننا چاہتا ہے تو وہ انبیاء کرام کے راستے کو اس کو جاننا پڑے گا۔ لیکن دیگر مذاہب میں، بہت سارے مذاہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف دور میں شخصیتیں اٹھتی ہیں اور وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمیں انلائٹن کیا گیا ہے، انلائٹن کیا گیا ہے۔ ایک درخت کے نیچے میں بیٹھا، اتنے دنوں کی میں نے تپسیا کی، اتنے دنوں میں نے بیٹھا رہا تو مجھے ایک روشنی ملے، مجھے وہاں سے ایک چمتکار نظر آیا اور مجھے جو ہے وہاں سے انلائٹن ہوا اور میرے دماغ میں کچھ بدھی میں کچھ باتیں آئی ہیں، لہذا یہ 5 تمہارے اصول ہیں، یہ تمہارے 10 اصول ہیں۔ اس طریقے سے لوگ اپنے اپج اور ان کے ذہن کا ایک خلاصہ لوگوں کے سامنے لا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ قرآن مجید کا پڑھنے والا یہ سب تھکنے والے راستوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، صحیح سالم نکل جاتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی رہنمائی میں وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے بارے میں تفصیل سے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو یقیناً سورہ انبیاء آپ کو ایک مرتبہ پڑھنی ہوگی۔ اس کے اندر نبیوں کا جہاں پر ذکر کیا گیا تو عالمی طور پر جو نبی بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کہہ دیا گیا۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ 3 کیٹیگری کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو کھلے کھلے مومن ہوتے ہیں، اور دوسرے قسم کے ہوتے ہیں جو کافر اور مشرک ہو جاتے ہیں، تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں غافلون۔ تو ان سوروں کے اندر انبیاء کرام آتے ہیں، اور انبیاء کرام اکثر انبیاء کرام کے باتوں سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو غافلون ہوتے ہیں، جیسے ان کی باتیں سمجھنے لگتے ہیں یہ غافلون، اچانک جو ہے ان کو اویرنس آتا ہے اور وہ لوگ سچے راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے انبیاء کرام۔ سورہ انبیاء میں خاص طور سے سارے نبیوں کا ایک مشن بتایا گیا ہے، وہ ہے توحید۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کا آیت نمبر 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا سب کو ہم نے یہی وحی کی کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے۔ تو انشاءاللہ یہ صورتوں پر غور کرنے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير